کو سامنے رکھتے ہوئے تو مجھے مولانا مودودی کی کتاب پردہ میں سے ایک اقتباس ملا، تو مجھے لگا کہ وہ بالکل وہی تاثر بیان کرتے ہیں جو لوگ آپ کی پردے کی آراء کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ میں 1 منٹ میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ مولانا یہ کہتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آخری زمانے میں آزادی نسواں کی جو تحریک مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے، اس کے اصلی محرک یہی جذبات اور رجحانات تھے۔ بعض لوگوں کے شعور خفی میں یہ جذبات چھپے ہوئے تھے اور ان کو خود بھی معلوم نہ تھا کہ دراصل وہ کس تحریک کی طرف اپنی توجہات کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے نفس کے دھوکے میں مبتلا تھے اور بعض کو خود اپنے جذبات کا بخوبی احساس تھا، مگر انہیں اپنے اصلی جذبات کو ظاہر کرتے شرم آتی ہے۔ مولانا آگے لکھتے ہیں کہ یہ خود تو دھوکے میں نہ تھے لیکن انہوں نے دنیا کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ بہرحال دونوں گروہوں نے ایک ہی کام کیا اور وہ یہ کہ اپنی تحریک کے اصل محرکات کو چھپا کر جذباتی اور عقلی تحریک اجاگر کی جائے۔ عورتوں کی صحت، ان کے عملی اور عقلی ارتکاب، ان کے فطری اور پیدائشی حقوق، ان کے معاشی استقلال، مردوں کے ظلم اور استبداد سے ان کی رہائی۔ اور پھر مولانا لکھتے ہیں کہ ان سب کا مقصد عورتوں کو مغربی تہذیب کی طرف لے کر آنا، ان کو بے پردہ کرنا اور ان کے جو شہوانی جذبات ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے۔ اس کے بعد مولانا نے جو ایک اور جملہ لکھا وہ یہ کہ ہر صاحب علم اور عقل اندازہ کر سکتا ہے کہ اس طرح کی جو تحریک جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ قرآن و سنت سے دلائل تراش کے لاتے ہیں۔ اور مولانا یہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ در حقیقت پہلے سے یہ طے کر چکے ہیں کہ اپنے معاشرے کو مغربی معاشرے کی طرف ڈھالنا ہے اور پھر قرآن و سنت سے دلائل نکال کے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ تو میں بہت معذرت کے ساتھ دراز نفسی کی میں نے خامصہ، لیکن آپ جب بھی کبھی بات کرتے ہیں پردے سے متعلق، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی دینی جذبہ نہیں رکھتے، نہ ان لوگوں کا کوئی مذہبی پس منظر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مذہبی آدمی قرآن و سنت پڑھے، اس کے اپنے گھر والے، اس کی بیوی، اس کے بچے پردہ نہ کرتے ہوں۔ تو یہ لوگ جب بھی پردے پہ بات کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کو اس مغربی تہذیب کے برابر لایا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، آپ اپنا یہ فکری سفر بتائیں پہلے کہ یہ پردے کے پورے معاملے میں آنے سے پہلے کیا رجحانات تھے، کیسے اس پہ توجہ کی، کوئی مغربی فکر سے متاثر ہوئے، پھر یہ قرآن و سنت کا مطالعہ کیا؟ حقیقی اور سچی بات بتائیں۔ میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک دینی علوم کا تعلق ہے وہ تو میں اپنے مدرسے کے زمانے میں پڑھے ہوئے تھا، اس لیے مذہبی روایت، عربی زبان، فارسی زبان، ہمارے ہاں درس نظامی کے علوم و فنون، ان سے میں واقف تھا۔ تو اس وجہ سے مذہب کے معاملے میں ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی بیگانہ تھا اس سے۔ میرے والد خود ایک صوفی تھے اور اس پس منظر میں میرا گھرانہ بھی ایک مذہبی گھرانہ تھا، مذہب کی اقدار اور ان سب چیزوں کی نہایت عزت کرنے والا۔ ہمارے خاندان کی گاؤں میں اپنی مسجد تھی اور میرے اپنے اعزاء اقربا وہاں پر خدمات انجام دیتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا اقتباس آپ نے پڑھا ہے، میں کئی مرتبہ بتا چکا کہ میں نے تو اصل میں علمی اور فکری شعور کی آنکھ ان کی آغوش میں کھولی، اور یہ جو ان کے تصورات تھے انہی کے اندر زندگی شروع کی تھی، ان کی جدوجہد کا حصہ بن کے زندگی شروع کی تھی۔ برسوں تک صورتحال یہ رہی ہے کہ میں تو اس کا بھی قائل نہیں تھا کہ خواتین دستانے پہنے بغیر باہر چلی جائیں۔ تو آپ کی اپنی اہلیہ کا بھی یہی معاملہ تھا؟ برقع پہنتی رہی، میری والدہ تو وہ برقع پہنتی تھیں جو آپ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹوپی والا برقع ہوتا ہے جس میں سارا کا سارا جسم چھپ جاتا ہے، آپ نے افغانی خواتین کو پہنے ہوئے دیکھا ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہی پس منظر تھا ہمارا۔ میں نے جب دین پر غور کرنا شروع کیا تو پھر تمام تعصبات کو ایک طرف رکھ دیا، جذبات کو بھی ایک طرف رکھ دیا، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے کیا ہدایت دی ہے، اور ہم مسلمانوں کی تاریخ میں جو جلیل القدر اہل علم رہے ہیں وہ کس طرح سمجھتے ہیں۔ لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کو دیکھے بغیر کوئی رائے قائم کر لی گئی ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری 2 اہم ترین تحقیقات کے اوپر مولانا عمار خان ناصر صاحب نے ایک لمبا سلسلہ مضامین لکھا ہے، میں توجہ دلاؤں گا کہ اس کو پڑھ لیجئے۔ اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان تحقیقات کے پس منظر میں مسلمانوں کی علمی تاریخ کے کیا مباحث ہیں، اس سے پہلے اہل علم اس کو کس طرح دیکھتے رہے ہیں۔ خاص اس پردے کے بارے میں ہمارے عزیز دوست مولانا عامر گزدر صاحب نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے، اور اس میں بھی پوری طرح بتا دیا ہے
کہ اس سے پہلے کیا آرا رہی ہیں، اہل علم اس کو کیسے دیکھتے رہے ہیں، اس میں کیا اختلافات رہے ہیں، اصل میں ہم بالکل اپنے قریبی ماحول میں اسیر ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے ایک عزیز تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک اہل حدیث بچے کے ساتھ کر دی۔ اچھا۔ اور حسن اتفاق کہیے، سوء اتفاق، رمضان آ گیا، وہ اعتکاف پر بیٹھ گئے، یہ ان کو ملنے کے لیے گئے، وہ اہل حدیث کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہاں گئے، ساری زندگی کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ رفع یدین بھی ہو سکتا ہے، آمین زور سے بھی کہی جا سکتی ہے، تو جیسے ہی سنا تو نماز توڑ کے باہر نکل آئے اور یہ کہا کہ تو کافروں کی جگہ پہ آ گیا ہوں میں۔ تو ہمارے ہاں بھی صورتحال یہی ہے کہ ہم نے اپنے قریب کے علماء سے بعض باتیں سنی ہوتی ہیں، بعض چیزیں صرف بر صغیر میں سنی ہوتی ہیں، اس سے اوپر اٹھ کے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ پہل اپنے دیہاتوں سے نکل کے حرم میں جاتے ہیں یا مثال کے طور پر سعودی عرب میں ملازمت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو بڑی اجنبیت محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی اور ہی دین ہے، اچھا ابھی انہوں نے تو نوافل نہیں پڑھے، ابھی سنتیں نہیں پڑھی، ابھی یہ نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ تعصبات اور جذبات کو ایک طرف رکھیں اور آپ اپنے دین کو سمجھنے کی صحیح کریں۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہم سب انسان ہیں، لیکن استدلال پر نگاہ کرنا اور سمجھنا، ہم اس کی روایت نہیں ڈالیں گے تو ہمارے ہاں یہ سب چیزیں بالکل ایسے ہی تعصبات کی صورت اختیار کر کے وہی جذبات پیدا کر دیں گی جس میں ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے، اس کی تذلیل تفسیق کرتے، کسی آدمی کی نیت پر حملہ آور ہو جاتے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے کیا رویہ اختیار کیا اس طرح کے معاملات میں، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی ہدایات کیا ہیں۔ آپ ذرا سورہ حجرات پڑھیے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض، اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں زیادہ گمان نہ کیا کرو، ان بعض الظن اسم، یہ سخت گناہ کی بات بن جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، استہزاء نہ کرے، گالی نہ دے، کوئی بری باتیں نہ کہے۔ یہ فرمایا کہ یہ جو برے برے نام رکھنا ہے یا اس طرح کے بعض جملے کسنا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ گناہ کی باتیں ہیں۔ تو ہمیں علمی مزاج پیدا کرنا چاہیے اور شائستگی کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں اس بات سے اختلاف ہے، تو ایسا نہیں ہے، میں وہی پس منظر رکھتا ہوں، اسی میں نے زندگی بسر کی ہے، برسوں ہمارے خاندان کے اندر وہی روایات موجود رہی ہیں۔ اس کے بعد میں نے تحقیق کا جب کام کیا تو جس نتیجے پر میں پہنچا اس کو میں نے اپنی کتاب میزان میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اپنی تفسیر میں، سورہ نور کی تفسیر میں، سورہ احزاب کی تفسیر میں اپنا نقطہ نظر بتا دیا ہے، اور اب اس کے اوپر علمی کام کر رہے ہیں لوگ بہت سی یونیورسٹیوں میں۔ عنقریب وہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ مولانا عامر گزدر صاحب کا مقالہ تو عربی زبان میں ہے، اب شائع ہو جائے گا، دیکھ لیں گے لوگ، اس میں پوری تاریخ انہوں نے بیان کر دی ہے کہ یہ پس منظر ہے اس مسئلے کا، یہ اہل علم کی آرا رہی ہیں، اور میرا نقطہ نظر بھی اس میں بیان کر دی۔ ٹھیک، اچھا ہم سب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے اپنا استدلال علمی بنیادوں پر دیا، لیکن مولانا مودودی نے جس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے پردے کی اس بحث میں، یہ بھی تو آپ مانیں گے نا کہ مغربی تہذیب کا باہر کیف اثر ہوا ہے ہماری دینی علمی روایت پر بھی، ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے پھر اس تحریک کے ساتھ کوئی موافقت پیدا کرنے کے لیے لٹریچر بھی تصنیف کیا ہے، تو کیا آپ اس کو بالکل خلاف حقیقت بات سمجھتے ہیں جو مولانا نے کہی ہے؟ ایسے کیوں کہا جائے؟ دیکھیے مفتی محمد عبدہو ہیں، رشید رضا ہیں، سر سید احمد خان ہیں، اسی طرح مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں، شبلی نعمانی ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، بڑے جلیل القدر اہل علم ہیں، اسی طرح شیخ غزالی ہیں مثال کے طور پر، اخوان کے لوگوں میں سے سید قطب ہیں۔ تو یہ جتنے لوگ بھی دور حاضر میں پیدا ہوئے ہیں نہایت نیک نیت ہیں، نہ ہمیں ان کے محرکات تلاش کرنے چاہیے، نہ یہ خیال کرنا چاہیے، کبھی خلوت میں بھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بدنیتی کی وجہ سے یا کسی سے مروب ہو کے یہ بات کریں گے۔ ایک صاحب علم بعض اوقات کسی مسئلے کی طرف متوجہ ہوتا ہے حالات کی تبدیلی سے، یعنی میں نے اس کی مثال دی تھی کہ اس سے پہلے تصویر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھی، اس وجہ سے لوگوں نے جو بات سمجھی تو یہ خیال کرتے رہے۔ یعنی مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے، آپ تفہیم القرآن میں دیکھیے، یہ کہا ہے تصویر حرام مطلق ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا، یعنی وہ منہ قلم سے بنی ہوئی ہے، وہ کیمرے پر آ رہی ہے، وہ کسی بھی نوعیت کی تصویر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں وقت کے ساتھ اب کون عالم بھی رہ گیا ہے کہ جو تصویر نہیں کھنچواتا؟ فیس بک پر دیکھ لیجئے، دوسری جگہوں پر دیکھ لیجئے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس وقت شروع ہوتی ہیں تو ایسا ہی رد عمل ہوتا ہے۔ لیکن یہ تصویر کے بارے میں تبدیلی آئی کیسے؟ یعنی یہ بحثیں کیسے پیدا ہوئیں کہ یہ وہ منہ قلم والی تصویر نہیں ہے، چلیے یہ تو کیمرے کی تصویر ہے، یہ تو اپنی جگہ مستحکم نہیں ہوتی، اس طرح کی چیزیں آپ نے کیوں نکالی؟ کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ تصویر علم کا ذریعہ بن گئی، ابلاغ کا ذریعہ بن گئی، اخبار کا ذریعہ بن گئی، پاسپورٹ کی بنیاد بن گئی، شناختی کارڈ کی بنیاد بن گئی. ہر جگہ تصویر کا اتنے بڑے پیمانے پہ شیوع ہوا کہ آپ غور کرنے کے لیے مجبور ہو گئے. تو یہ بسا اوقات ہوتا ہے. پھر میں اس سے آگے بڑھ کے پوچھوں گا، سوال یہ ہے کہ یہ جو جتنی بحث ہوئی ہے اسلامک بینکنگ کی، یہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہو گئی ہے. ایک پورا کا پورا انسٹیٹیوشن وجود میں آ گیا، اس انسٹیٹیوشن نے دنیا کی معیشت کا احاطہ کر لیا، اس احاطے کے نتیجے میں سوالات پیدا ہو گئے. تو بسا اوقات دنیا میں آنے والی تبدیلیاں آپ کو تحقیق کی طرف متوجہ کرتی ہیں. یعنی اس سے پہلے آپ نے غور نہیں کیا ہوتا تو آپ پلٹ کے دیانتداری کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہیں ہم اپنی انٹرپریٹیشن میں غلطی تو نہیں کر رہے تھے. اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا غام صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے اس حساس چیز کو بھی گفتگو میں لے کر آئے. اب ہم ترتیب سے شروع کرتے ہیں جو ہمارا طریقہ ہے کہ بھئی قرآن مجید میں زیر بحث ہے، حدیث میں ہے. سب سے پہلا سوال، بہت بنیادی سوال، یہ جو اصطلاح ہے پردہ، یا عربی میں اس کو مثلا حجاب کا کہہ کے بیان کیا جاتا ہے، اس لفظ کا ماخذ کیا ہے آپ کے علم کی حد تک؟ یہ کہیں قرآن مجید میں زیر بحث ہے، کسی اور دینی روایت میں زیر بحث ہے؟ یہ لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ بھی بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا. یعنی یہ پردہ، حجاب، عربی میں حجاب کہتے ہیں نا اس کو، یہ جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک فقہی چیز یا ایک شریعت کا حکم سمجھ کے بیان کیا جاتا ہے، دین کا پورا ذخیرہ اس سے بالکل خالی ہے. اچھا. نہ یہ قرآن مجید میں اس لحاظ سے زیر بحث آیا ہے، نہ یہ کسی حدیث میں اس لحاظ سے زیر بحث آیا ہے. یعنی یہ بات کہ حجاب کا کوئی حکم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبروں نے ایسے بیان کیا ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ کہاں استعمال ہوا ہے؟ وہ جو گھر کے دروازے پر پردہ ڈالتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوا ہے، من برائے حجاب. یعنی یہ جو حجاب کا تصور اب ہمارے ہاں ہے، یا پردے کی اصطلاح جو عام طور پر بولی جاتی ہے، یہ قرآن مجید کی اصطلاح نہیں ہے، یہ حدیث کی اصطلاح نہیں ہے. اس لیے میں نے یہاں بھی دیکھیے یہ توجہ دلائی اپنی کتاب میزان میں کہ صحیح تعبیر یہ نہیں ہوگی. یعنی پردے کے احکام، پردے کا حکم، یہ تو ہمارے ہاں ایک اجنبی چیز ہے ہی نہیں. ہمارے علم میں جو چیز بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں وہ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کے موقع پر، یعنی جب عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں تو کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، آپ جس کو ایٹیکیٹس کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے جو عنوان قائم کیا ہے اپنی کتاب میزان میں، وہ مرد و زن کے اختلاط کا عنوان ہے. یہ بھی ایک آپ یوں سمجھیے کہ اصلاح کی ہے تصور میں، کہ ہم ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں تو خواتین کو آپ وہ پیغام دے رہے ہیں جو ان کے لیے قرآن میں ہے ہی نہیں. یعنی ان کو، خواتین ہیں، مرد ہیں، تو ان کو پیغام یہ دیجئے کہ اگر وہ مہذب زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ملنے جلنے کے یہ آداب بتائے. تو جب آپ اس جگہ سے بات کرتے ہیں تو بات ان کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ پردے کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورتوں کو تو باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے. ان کے لیے تو اصل دائرہ عمل ان کا گھر ہے، ان کو اسی میں بند رہنا چاہیے. کسی ضرورت کے وقت باہر نکلیں تو نکلیں، باہر بھی نکلیں تو پھر اصل میں تو ان کو اسی طرح کا برقع پہننا چاہیے جس طرح کا میں نے اپنی والدہ کے بارے میں آپ کو بتایا. تو یہ تصور اس سے پیدا ہوتا ہے. کیا یہ تصور دین میں ہے؟ آپ سارے ذخیرے کا مطالعہ کر کے آپ کو کہیں اس کا شائبہ بھی نہیں ملے گا. یعنی یہ لفظ کہیں زیر بحث ہی زیر بحث ہی نہیں ہے. جو چیز زیر بحث ہے وہ آداب ہے، ایٹیکیٹس ہیں. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم گھروں میں جاؤ تو اجازت کس طریقے سے لو، تم ملو تو کس طریقے سے اپنے نگاہوں پر پہلا بٹھاؤ. اس طرح کی چیزیں جو بیان کی گئی ہیں اس کے لیے صحیح ترین تعبیر اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ وہی ہے جو میں برسوں سے اختیار کیے ہوئے مرد و زن کے اختلاط کے آداب، عورتوں اور مردوں کے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کے آداب. ٹھیک ہم سب